ویلکم کریں گے نکالیے جی۔ 10واں باب آج کریں گے۔ لاسٹ ہم نے 9واں باب کیا تھا جو کہ ابی ملک کا تھا۔ لاسٹ ہم نے 9واں باب کیا تھا ابی ملک کا، اور جو ابی ملک تھا وہ یربال کا جو بیٹا تھا۔ یربال جدعون کو ہی کہتے تھے۔ جدعون کا مطلب وہ بیٹا تھا لیکن کسبی سے تھا، اور اس کے 70 بیٹے تھے، اور 70 کو ہی اس نے جو ہے وہ قتل کروا دیا ایک پتھر پہ رکھ کر ابی ملک نے، اور یوں وہ خود بادشاہ بن گیا۔ اور پھر ایک بیٹا اس کا یوتام بچ گیا۔ یوتام نے آ کر اس نے ایک ان کو پیرابل تمثیل سنائی کہ کسی دور میں درخت چلے کہ کسی کو بادشاہ بنائیں، تو درخت مل کر وہ گئے اور ایک درخت کو انہوں نے کہا، زیتون کے درخت کو، کہ چل تو ہمارا بادشاہ بن۔ تو زیتون کے درخت نے کہا کہ میں کیوں کر تمہارا بادشاہ بنوں، میں اپنی مٹھاس اور جو چکناہٹ میرے اندر ہے میں وہ چھوڑ کر تمہارا بادشاہ بن جاؤں۔ تو اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے چل کر انہوں نے انگور کے درخت سے کہا، اس نے بھی ایسے ہی کہا کہ میں کیوں اپنی توانائی جو انسان اور خدا کو میں جو خوش کرتی ہے اس کو چھوڑ کر وہ ایسے ان چکروں میں پڑ جاؤں۔ تو وہ بھی جو ہے وہ نہیں گیا۔ اور پھر وہ ایک انجیر کے درخت کے پاس گئے کہ انجیر کے درخت کو کہا کہ تو ہمارا بادشاہ بن۔ تو وہ بھی اس نے بھی کہا میں کیوں ایسے چکروں میں پڑوں، ایسے اپنی جو برکت خدا نے مجھے دی ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ یہ کام کرنا شروع کر دوں۔ تو وہ سب نہیں مانے۔ تو ایک وہ اونٹ کٹارا رہ گیا تھا۔ اونٹ کٹارا جھاڑی ہوتی ہے جو بیابانوں کے اندر، اور صرف اس کو وہ پتے پتے کچھ نہیں ہوتا، کانٹے لگے ہوتے ہیں موٹے موٹے۔ تو وہ اس کے پاس گئے درخت کہ اونٹ کٹارے تو ہمارا بادشاہ بن۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بادشاہ بن جاتا ہوں، اور تم آ کر میرے سائے میں بیٹھو۔ ان بچوں کو پلیز سب کو پیچھے بٹھاؤ، بھیا ادھر آؤ، ان بچوں کو سب کو نا پچھلی چیئرز پہ بٹھاؤ کیونکہ یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں مجھے باہر۔ سارے بچے پچھلی چیئرز میں بیٹھے، اور باتیں نہیں کرنی اب، نہیں تو گھر واپس جانا پڑے گا سب کو۔ اوے سیدھے ہو کے بیٹھو، سیدھے ہو کے، ہاں سیدھے ہو کے بیٹھنا، اب نہیں کرنی شیطانی، نہیں تو گھر جانا پڑے گا۔ تو اونٹ کٹارے نے کیا کہا، میں بادشاہ بنوں گا۔ تو یہ لاسٹ ہم نے جو ہے وہ اسٹڈی کیا تھا سارا۔ تو مانی تھا کہ یوتام نے کہا تم نے ایک اونٹ کٹارے کو چن لیا ہے بادشاہ ہونے کے لیے، یعنی یہ جو بھی ملک ہے یہ اونٹ کٹارا ہے۔ تو پھر ہم نے پڑھا کہ ابی ملک کو کس طرح شکست ہوئی، اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے بعد یہ دو اور 10ویں باب میں پڑھتے ہیں قاضیوں کو۔ آئیے پڑھیے 10واں باب پہلی آیت، 10واں باب پہلی آیت۔ اور ابی ملک کے بعد، تو یہ ابی ملک کی ڈیتھ ہو گئی نا، جس کا میں نے بتایا کہ جدعون کا جو بیٹا تھا۔ تولے بن فووا بن دودو جو اشکار کے قبیلے کا تھا، اسرائیل کی حمایت کرنے کو اٹھا۔ وہ افرایم کے کوہستانی ملک میں سمیر میں رہتا تھا۔ وہ 23 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا اور مر گیا اور سمیر میں دفن ہوا۔ تو یہ ایک قاضی تولے کا ذکر ہے جس نے 23 برس جو ہے وہ اسرائیل پر حکومت کی، قاضی رہا تھی 23 برس تک۔ تو بہت مختصر اس کے بارے میں لکھا ہے، چھوٹا سا، لیکن آپ کوالٹیز کو دیکھو تو لکھا ہے کہ یہ اسرائیل کی حمایت کرنے کو اٹھا۔ یہ بہت بڑا اس کے بارے میں ایک ہی جملے میں اس کی جو کوالٹیز تھی اس کو لکھ دیا۔
کہ ابھی ملک کے پیریڈ میں ابھی ملک نے بہت جو ہے وہ بت پرستی اور دوسرے کام کیے ایسے برے کام. تو اس دور کے اندر اگر آپ پچھلا چیپٹر پڑھیں گے تو یہ ابھی ملک نے یہ سارے کام برے جو ہے وہاں پر کیے. تو اب تولے اٹھا ہے. تو صرف ایک ہی جملے میں لکھا ہے کہ کیا لکھا ہے کہ وہ اسرائیلیوں کی حمایت کرنے کو اٹھا، یعنی مطلب ان کی کریکشن کرنے کے لیے اٹھا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. تو یہ تولے کا ایک ہی کام اس نے کہا 23 برس تک، مطلب کہ جہاں جہاں بت پرستی تھی اس نے ان لوگوں کو ڈانٹا، ان کو بتایا کہ یہ کمی ہے تم میں، یہ کمزوری ہے تم میں. تو یہ بہت اچھا کریکٹر ہے. کاش کہ ایسے لوگ خاندانوں کے اندر ہوں جو دوسرے کے لیے کریکشن کرنے کے لیے، حمایت کرنے کے لیے، ان کو ٹیچ کرنے کے لیے ہوں. معاشرے کے اندر ہوں، خادم تو ہوتے ہی ہیں، دوسرے دیگر لوگ بھی. یہ ان کی ڈیوٹی ہے، فرض ہے کہ خاندان کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے وہ حمایت کرنے، یعنی نصیحت کرنے، تربیت کرنے کے لیے وہ ایکشن لے، اسٹیپ لے. تو یہ اس کا کام تھا. تو 23 برس اس نے حکومت کی، قاضی رہا، مر گیا. اور تیسری آیت دیکھیں، ایک اور قاضی ہے، اس کا بھی بہت مختصر ہے. اس کے بعد جلادی یائر اٹھا. جلادی مطلب ہے کہ جلاد کے اندر رہنے والا تھا. جلاد بھی یہی علاقہ تھا، اسرائیلیوں کا علاقہ تھا. اس لیے بائبل میں لکھا کہ آج جلاد میں روغن بلسان نہیں، یرمیہ یہ کہتا ہے. تو جلاد انہی کا علاقہ تھا. ادھر وہ سارا پایا جاتا تھا جلاد کے اندر، روغن بلسان. تو یہ لوگ اور دوسرے ممالک سے شفا کے لیے جو ہے وہ جاتے تھے. جب کہ روغن بلسان ادھر تھا تو جلادی کا مطلب ہے یار یہ بچوں کیا ہو گیا، ان کو آج ادھر ہی کھیلنا ہے، ان کو بند کرو، دروازہ بند کرو. سامنے کھڑے ہو کے کھیلتے. میں 100 دفعہ سنڈے کو بھی کہتے ہیں تھوڑا سا کریکٹ کیا کرو، سامنے جو ہوتا ہے بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہ جلادی کا مطلب کہ جلاد کے اندر یہ رہنے والا تھا. جلادی اس لیے اس کو جو ہے کہا گیا ہے. تو یہ بھی یائر بھی جلادی تھا، افتاح بھی جلادی تھا. تو یہ جو یائر ہے اس کا بھی پڑھیے ذرا تیسری آیت سے، کتنا خوبصورت کریکٹر ہے. اس کے بعد جلادی یائر اٹھا، تو مطلب یہ جلاد کے اندر رہتا تھا. اور وہ 22 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا. 23 برس تولے نے کیا، 22 برس یائر نے جو ہے وہ حکومت کی. اور آگے اس کی برکت ذرا پڑھیے، کیا لکھا؟ اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 30 اس کے بیٹے تھے. اور آگے ان کا پڑھے، جو 30 جوان گدھوں پر سوار ہوا کرتے تھے، اور ان کے 30 شہر تھے جو آج تک حوت یائر کہلاتے ہیں اور جلاد کے ملک میں ہیں. اور یائر مر گیا اور کامون میں دفن ہوا. تو یہ یائر کا بھی بالکل تھوڑا سا کریکٹر ہے. تو انہوں نے کام آ کے ٹھیک کیا. اور یائر کا بھی آپ دیکھیں کہ 30 برس وہ قاضی رہا. تو آگے برکت، اس کے 30 بیٹے، اور 30 لکھا ہے وہ جوان گدھوں پر بیٹھ کر وہ انصاف کرنے کے لیے نکلتے تھے. تو مطلب ہے کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر، باپ بھی قاضی تھا. 30 بیٹے کہ ملک کے اندر امن اور چین کو جو ہے بحال رکھے اور لوگوں کو جو ہے وہ خدا کی راہ پر جب لے کے، یہ ان کا کام، ذمہ کام تھا. تو ایک اچھا سٹیپ انہوں نے اٹھایا. تو برکت بھی آپ دیکھیں، 30 بیٹے اس کے یائر کے، اور پھر جوان گدھوں پہ بیٹھ کے وہ جاتے نکلتے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی برکت اس گھر سے نکلتی ہوگی. ہاں، کہ جب 30 بیٹے جوان گدھوں پہ بیٹھ کے مختلف علاقوں میں، 30 گاؤں ان کے نام سے، یہ جو لکھا ہے حوت یائر کہلاتے تھے. حوت کا مطلب گاؤں. تو یہی 30 گاؤں لکھا ہے، آج تک یہ وہاں پر ہیں. آج تک وہ گاؤں یائر کے نام سے کہلاتے ہیں. تو سبب کیا تھا کہ یہ
ٹھیک خدا کے ساتھ جب چلے. تو یہ دونوں کریکٹر تولے اور یائر بالکل سمال ہیں، لیکن ان میں بہت ساری اہم باتیں پائی جاتی ہیں. آگے افتاح کا ہم پڑھیں گے. افتاح کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہے نا، افتاح جلادی، تو اس کے بارے میں آج پڑھیے جی. 6 آیت. اور بنی اسرائیل خداوند کے حضور پھر بدی کرنے اور بالیم اور استارات اور ارام کے دیوتاؤں اور صدا کے دیوتاؤں اور مواب کے دیوتاؤں اور بنی امون کے دیوتاؤں اور فلسطیوں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کو چھوڑ دیا اور اس کی پرستش نہ کی. تو یہ آپ دیکھیں پھر بدی کرنے لگے. ہاں، جو ہی لیڈر کی ڈیتھ ہوئی پھر وہ پیچھے گر گئے. تو یہ بہت جو ہے وہ ایک برگشتگی کی حالت ہے کہ بار بار خدا کے کاموں کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لکھا ہے وہ اس کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور کن کن دیوتاؤں کی؟ بالیم کی، استارات کی، ارام کے دیوتاؤں، سیدا کے دیوتاؤں، مواب کے دیوتاؤں، بنی امون کے دیوتاؤں، فلسطیوں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے. یہوہ خدا کو چھوڑا. ہاں، ایک کو چھوڑ کر کتنے خداؤں کی پرستش وہ کرنے لگے. لکھا ہے اس کو چھوڑ دیا. یاد رکھیں کہ جو خدا کی عزت آنر نہیں کرتا یا اس کی عبادت نہیں کر رہا، تو وہ یوں سمجھے کہ وہ اس کو چھوڑا ہوا، اس نے اس کو رد کیا ہوا، اس کو ترک کیا ہوا ہے. سیدھی بات. آپ کہیں گے کہ نہیں جی بڑا وہ تو جی کوئی بت پرستی نہیں کرتا، وہ تو شاید امون کے دیوتاؤں، اموریوں کے دیوتاؤں، ان کے وہ عبادت نہیں کرتا. بھائی ان کی بے شک وہ نہیں بت پرستی بے شک نہیں کر رہا، لیکن یہوہ خدا کو تو چھوڑا ہوا ہے نا. ہاں، اس کو تو چھوڑا ہوا ہے نا. تو اس لیے یاد رکھے کہ جو اس کی عبادت نہیں کرتا، سیدھی بات، اس سے چھوڑا ہوا ہے. اس کو اس کی قدر نہیں ہے. اور یہ بھی بہت جلد لکھا ہے اس کو چھوڑ گئے. زبور آپ پڑھیے 107 106 بھرا پڑا ہے، لکھا ہے وہ بہت جلد اس کو چھوڑ گئے. اس کے کاموں کو دیکھا انہوں نے، پھر بھی اس کو چھوڑ دیا بہت جلد. تو یہ بھی کتنے آپ پڑھیے دیوتاؤں کو، بالیم کی، استارات کی، امون کی، ہاں جی، ان کی پرستش کرنے لگے. تو کیا لکھا ہے؟ یہوہ خدا کو، ایک خدا کو جو زندہ واحد، اس کو چھوڑ دیا. تو اب دیکھیں ہم بھی کتنے کاموں میں الجھے رہتے ہیں. ہم شاید بت پرستی تو نہیں کرتے، لیکن کئی دفعہ کاموں کو خدا بنایا ہوتا ہے. سارے کاموں کے لیے وقت ہے. ڈیوٹی پہ جانا ہے، 8 گھنٹے کام کرنا ہے، گھر کے کام نپٹانے، تو کتنا وقت اپنے خدا کو دیتے ہیں، کتنا وقت اس کے لیے صرف کرتے ہیں، اس کے ساتھ فیلوشپ، رفاقت. یہ یوں سمجھے کہ چھوڑا ہوا ہے. آج گرانوں کے اندر برکت اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، سائڈ پہ کیا ہوا ہے. سنڈے کو ذرا اس کو ساتھ لے کر چل ذرا آ چکے 2 گھنٹے کی عبادت کریے، یہ جا پھر گھر جا کے چھوڑا ہوا ہے. تو یہ بہت جو ہے وہ ایک برگشتگی کی سٹیج ہے کہ اس کو وہ بہت جلد اس کو چھوڑ دیا. آگے پڑھیے. تو رزلٹ آپ دیکھیں، تب خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا. تو پھر آپ دیکھیں کہ جو چھوڑا ہوا ہے، جنہوں نے آج بھی یاد رکھیں، جنہوں نے چھوڑا ہوا ہے، جا کے آپ چیک کریے گھروں کے اندر آپ کو مسائل نظر آئیں گے. آج بھی آپ ادھر نہ جائیں، آج ہی دیکھ لیں. ہاں جی، جنہوں نے تو تھوڑا بہت چھوڑا ہوا ہے تو کوئی تھوڑا بہت چلے مسئلے مسائل ہوں گے، لیکن جنہوں نے مکمل چھوڑا ہوا ہے تو ان کے گھر آپ کو ویران نظر آئیں گے، برکتوں سے خالی نظر آئیں گے، اور خوشی شادمانی اور یہ دور ان کی زندگیوں سے، بے چینی، بے اطمینانی ان کی زندگیوں سے نظر آئے گی. تو یہ وجہ کیا ہے کہ قہر خدا کا بھڑکتا ہے. لیکن تب خداوند کا قہر
بڑھ گیا۔ جو خدا سے دور رہے گا مار ہی کھائے گا نا۔ ہاں جی، کبھی نہ سوچے کہ ٹھیک ہوگا، شاید وقتی اس کو لگتا ہوگا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، کہتا ہوگا نہیں جی سب کچھ ٹھیک ہے، روٹی پانی مل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ بھائی نہیں ٹھیک، کبھی بھی وہ بگڑ سکتا ہے، کبھی بھی۔ ہاں جی، وہ پھر ایک وقت ایسے کرتا ہے، ہاں جی، پھر کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آئی کی ہو گیا، ہاں سب ٹھیک سی۔ ہاں تو بھائی جو وقت خدا نے تجھے دیا تو نہیں دے رہا اس کو، اور یہ خدا کو ایک طرح سے چھوڑنے والی بات ہے۔ وہ کہ نہیں جی میں تو ٹھیک ہوں جی، ہاں جی میں تو نہیں کسی بت کی پرستش کرتا، نہ کسی پیر فقیر کے پاس جاتا۔ بھائی نہیں جا رہا تو یہوہ خدا کو بھی تو چھوڑا ہوا ہے نا، جو خداوندوں کا خدا، اس کو کون سا تو نے جو ہے وہ اس کی رسپیکٹ آنر کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ لکھا ہے خدا کا قہر ان پر بڑھ کر۔ آگے رزلٹ دیکھیے، اور اس نے ان کو فلسطینیوں کے ہاتھ اور بنی عمون کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ بھی جاؤ پھر مصر کے ہاتھ بیچ ڈالا بنی عمون، اور ان کے ہاتھوں میں کیا خدا نے بیچ دی۔ جیسے کہ ہوتا ہے نا کبھی خود پکڑ کے چیز کہتے ہیں نہیں یار یہ اس نے بیچ دیا ہے، حال ہے یہ بیچ دیا، اس نے جانے دیا ان کو۔ تو سبب یہی ہے کہ بت پرستی۔ اس لیے جو ہے وہ بیٹا بیٹھو، اس کو سیدھی طرح بیٹھو، یہ ادھر دیکھو، بیٹھنا ہے آپ نے، بچوں کو خود سکھایا کریں تاکہ مجھے نہ کہنا پڑے یہاں سے۔ تو اس نے بیچ دیا ان کو، خدا نے ان کو جانے دیا۔ تو یہ جب کوئی بت پرستی کرے گا تو پھر خدا ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، جانے دیتا ہے۔ آگے 8ویں ہے، اور انہوں نے اس سال بنی اسرائیل کو تنگ کیا۔ کیا کیا جی؟ اور پھر آگے ستایا، تنگ کیا اور ستایا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ بلکہ کا مطلب ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر ستایا، تنگ کیا۔ یہ سٹیجز ہیں، پہلے کام تھوڑا تھوڑا شروع ہوتا ہے نا، تھوڑا پھر تھوڑا سا اس سے بڑھ جاتا ہے۔ تنگ کیا پہلے چھیڑ چھاڑ ایسے، پھر ستایا یعنی پھر مکمل ہی اوپر، اور پھر بلکہ کا مطلب اس سے بھی بڑھ کر کتنے سال؟ 18 سال۔ بچہ جوان ہو جاتا ہے 18 سال۔ 18 سال انہوں نے کیا کیا؟ خدا نے ان کو ظلم کرنے دیا۔ آگے پڑھیے، وہ سب بنی اسرائیل پر ظلم کرتے رہے جو یردن پار اموریوں کے ملک میں جو جلاد میں رہتے تھے۔ 9ویں آیت، اور بنی عمون یردن پار ہو کر یہودا اور بنیامین اور افرایم کے خاندان سے لڑنے کو بھی آ جاتے تھے۔ بس آگے پڑھیے، اسرائیلی بہت تنگ آ گئے نا، کئی دفعہ تنگ آ جاتے ہیں نا، بہت تنگ آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے کہ خدا کو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا۔ 10ویں آیت، اب تنگ آ گئے تو پھر بنی اسرائیل خدا ان سے فریاد کر کے کہنے لگے ہم نے تیرا گناہ کیا ہے۔ تو یہ مانا انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے تیرا اور گناہ کیا کیا کہ اپنے خدا کو چھوڑا اور بالیم کی پرستش کی۔ یہ بھی اچھی حالت ہے کہ سمجھ آ گئی۔ لکھا ہے جو گناہ کو جو ہے وہ چھپاتا ہے کامیاب، انہوں نے اقرار کیا خداوند ہم نے تیرا گناہ کیا ہے۔ داؤد بھی کہتا ہے نا میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا۔ گناہ، پھر انہوں نے گناہ کو کیا کیا یہ بھی مانا۔ ہاں، اس لیے یاد رکھیں کہ گناہ جو کرتے ہیں اس کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ خداوند، کئی دفعہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں خداوند مجھ سے غلطی ہوئی۔ بھی کیا غلطی ہوئی وہ بتاؤ، خالی غلطی ہوگی یہ کیا ہوگا؟ بھی جو غلطی کی اس کو ایڈمٹ کرو۔ انہوں نے یہی کہا نا، کہتے ہیں خداوند ہم نے تیرا اور کیا گناہ کیا؟ استاریات کی عبادت کی۔ تو معنی کیا ہے کہ جو گناہ اس سے ہوتا ہے کسی سے، اس کو خدا کے حضور میں لے کے آئے کہ سوری لارڈ یہ مجھ سے ہوا ہے، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہوا ہے انہوں نے یہی کیا، تیرا گناہ کیا اور کیا کیا؟ استارات کی، بالیم کی پرستش کی۔ آگے 11ویں، تو خدا نے اب خداوند کی بات سنیں۔ خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا کیا میں نے تم کو مصریوں اور اموریوں، بنی عمون اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی نہیں دی؟ اور سدانیوں اور عمالیکیوں اور معونیوں نے بھی تم کو ستایا اور تم نے مجھ سے فریاد کی، میں نے تم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا۔
تو بھی تم نے مجھے چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کی۔ آگے پڑھیے ذرا، سب پڑھیے۔ سو اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا۔ ہاں پڑھے رہو، مرو اب ادھر ہی۔ پہلے ان کو ریمائنڈ کروایا کہ کیا میں نے ان کے ہاتھ سے رہائی نہیں دی۔ کن قوموں کا نام ہے؟ مصریوں کا۔ مصر اس وقت کی سپر پاور۔ اب شروع خدا نے کہاں سے کیا؟ مصریوں سے۔ بھئی ان سے رہائی دینا کوئی آسان کام تھا؟ مصر سے کوئی آزادی لے، ہاں اس کے ہاتھ میں جائے اور نکلے، پھر کیا آسان کام تھا؟ نہیں آسان کام نا، کہ ایک سپر پاور ہو اور اس سے بندہ رہائی پا جائے۔ خدا ہی ہے جو رہائی دے، ادروائز مشکل ہے۔ خدا نے کہا یاد کرو میں نے مصریوں کے ہاتھ سے، اموریوں کے ہاتھ سے، تو اموری بھی اس وقت کی بڑی قوم تھی، ہاں خدا نے ان سے رہائی دی۔ تو خدا کہتا ہے کہ اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا۔ بھی تم بار بار اور جو بار بار گناہ کرتا رہتا ہے خدا بھی پھر اسے گناہ میں چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں نکل رہا۔ بھئی وہ بار بار کرے گا تو مرے گا ہی نا، بار بار۔ ہاں بھی ہو گیا، معافی مانگے پھر آ جائے۔ خدا نے کہا کہ نہیں، اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا۔ آگے پڑھیے ذرا۔ تو بھی تم نے مجھے چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کی، سو اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا۔ تم جا کر ان دیوتاؤں سے جن کو تم نے اختیار کیا فریاد کرو، وہی تمہاری مصیبت کے وقت تم کو چھڑائیں گے۔ خدا بھی چلو جا، پھر اب انہی سے فریاد کرو، وہی اب چھڑائیں گے۔ یاد رکھیں خدا کے علاوہ اور کوئی ہستی چھڑا نہیں سکتی، بچا نہیں سکتی، نہ کوئی برکت دے سکتی، نہ کوئی پراسپیرٹی۔ کہتے ہیں کہ جو لکھا ہے کہ سرفرازی خدا کی طرف سے آتی ہے۔ وہ یہ سمان زمین ساری کائنات کا وہ مالک ہے، اور کوئی اسے چھوڑ کر اور معبودوں کے پاس جائے۔ اور آپ دیکھیں کم مکلی لوگوں کی، ہاں وہ بھاگتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اس کے پاس نہیں جاتے۔ ہاں اور بھائی وہ جو ساتھ ہے ہر وقت، ہاں جو پاس ہے، اس کو نہیں چھوڑتی، اس سے نہیں کہنا ادھر ادھر بھاگنا ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے کہا چلو پھر ابھی انہی کے پاس جاؤ ذرا، اب مجھے نکل کے دکھاؤ۔ ہاں اس کا مطلب ان سے تو نکل سکتے لیکن مجھ سے نہیں نکل سکتے۔ ہاں تو خدا نے خود ان کے ہاتھ میں بھیج دیا اور کہا اب میں تم کو نہیں چھڑاؤں گا، جاؤ انہی کے پاس جاؤ جن کی عبادت کرتے ہو۔ ہاں تو گویا معنی پھر کیا ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کی عبادت کریں گے، ہاں وہی چھڑائے گا، عبادت کریں گے وہی بچائے گا۔ ہاں تو اس نے یہ کہا کہ جن کی عبادت کرتے ہو جاؤ ان کے پاس، وہ تمہیں چھڑائیں گے۔ اس لیے میں اور آپ اپنے یہوہ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ایمان رکھیں کہ وہ ہمیں بچائے گا، برکت دے گا، چھڑائے گا، ساتھ رہے گا۔ اور ہم سب کو ڈھیروں تجربات ہیں کہ کیسے خدا ہماری مدد کرتا ہے، ہاں برکتیں دیتا ہے، کیسے وہ سنبھالتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، بیماریوں میں اس نے سنبھالا کس طرح۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر خدا نے کہا جاؤ ذرا اب ان کے پاس جاؤ، وہی تمہیں چھڑائیں گے۔ آگے ذرا پڑھیے 15ویں آیت۔ بنی اسرائیل نے خداوند سے کہا، اب انہوں نے کہا ہم نے تو گناہ کیا، سو جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو ہم سے کر۔ انہوں نے کہا گناہ تو ہوا ہے لیکن جو تیری نظر میں اچھا وہ کر۔ آگے پڑھیے ذرا۔ پر آج ہم کو چھڑا ہی لے۔ بہت تنگ آ گئے، خدا بہت تنگ آ گئے، آج چھڑا ہی، آج کچھ کر دیں۔ ہاں جو نظر میں اچھا کرتے رہنا ہم سے، لیکن آج ان سے ہمیں چھڑا۔ آگے ذرا پڑھیے۔ اور وہ اجنبی معبودوں کو اپنے بت سے دور کر کے خداوند کی پرستش کرنے لگے۔ اب انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے، معبودوں کے دور کیا، اور پرستش کس کی؟ خداوند کی۔ تو اگر پہلے ہی کرتے رہتے تو پھر 18 برس اور دکھ نہ اٹھاتے، پہلے کرتے رہتے تو نہ اٹھاتے۔ اب وہ لائن پہ آئے ہیں، دور کیا اور یہوہ خدا کی پرستش جو ہے وہ کرنے لگے۔ آگے ذرا پڑھیے کیا لکھ، سب ذرا دیکھیں بائبل، سب دیکھیں 10ویں آیت
اور 16ویں آیت سے دوبارہ پڑھوں گا. اور وہ اجنبی معبودوں کو اپنے بیچ سے دور کر کے خداوند کی پرستش کرنے لگے. آگے ذرا پڑھیے کیا لکھا صاحب. تب اس کا جی اسرائیل کی پریشانی سے غمگین ہوا. ذرا تعلیم جائیے. ہاں یہ کس کا دل ہوا ہے غمگین؟ خدا کا. ہاں یہ ہے جی لو خدا کا. تب اس کا جی کس کا؟ یعنی خدا کا. بنی اسرائیل کی طرف سے کیا ہوا؟ غمگین. اسے دکھ ہوا، غم ہوا کہ ہیں تو میرے بچے. 18 سال پھر دکھ اٹھایا. ہاں لکھا اس کا جی دل. اب دیکھیں خداوند کا دل ہے جی. آپ ہوسیہ کی کتاب پڑھیں، وہ وہاں پہ بھرپور کہتا ہے میں کیسے اسے بھول جاؤں. آگے لکھا وہ میرا جی دل مجھ میں جو ہے نا وہ تڑپتا ہے. ہاں اور مجھے ایگزیکٹ ورڈ وہاں پہ نہیں مل رہے. لکھا ہے میرا دل اس کے لیے جو ہے نا، ہاں جی اس معنی میں ہے، یعنی دکھ کھاتا ہے اس کے لیے. میں کیسے بھول جاؤں اس کو، افرایم کو یعنی اسرائیل کو. تو یہ یہاں پر بھی فریاد کی تو خدا نے کہا کہ میرا جی ان کے لیے. یاد رکھیں کہ جب کوئی اس کا بچہ مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا. نوح کے پیریڈ میں لکھا ہے کہ خداوند نے غم کیا، تو وہاں پر تو سارے ہی بدکار ہو گئے تھے نا. ماں نوح کا ایک خاندان، وہ یہ بھی لیسن لے کے ایک ہی خاندان. شاید آپ سوچتے کہ میں کلا ہی ہاں، اور کوئی اتنے میٹنگ سے آتا نہیں، مینوں کلے نہیں مصیبت پئی. بھئی ایک ہی خاندان، پوری کائنات کے اندر ایک چل رہا ہے خاندان، صرف 8 لوگ، اور 8 میں سے بھی آگے تھوڑے بچے، سب نہیں بچے. ہاں 8 میں سے بھی کیا میں نے کہا آگے کیسے؟ سم حام یافت. حام کو لعنت ملی، ساری نسل اس کی لعنت میں آ گئی. مطلب ہے کہ اینڈ تک پھر بھی وہ نہیں چلے. خدا نے بچایا کشتی کے اندر. تو مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ پورا ہاں جی چلنا ہے. ہنوک 365 برس تک چلتا رہا خدا کے ساتھ میں اور آپ بھی. تو وہ اس پیریڈ میں بھی ایک خاندان صرف بچا ہے کشتی میں. تو یہاں پر بھی خدا خوش نہیں ہوتا. ہاں جی لکھا ہے بائبل میں حزقیل کی کتاب میں کہ شریر کی موت سے مجھے کچھ خوشی. اس کا جی لکھا ہے کہ اس کا جی پریشانی سے غمگین ہو گیا. میں نے بار بار ان لفظوں کو پڑھا گارمنٹ جو اسٹڈی کر رہا تھا. بار بار میرا دل خوش ہو رہا تھا کہ یار خدا اتنا لو کرتا ہے، اتنی محبت ہم سے کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے. ہمیں اس کی قدر نہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں. وہ اتنا پہلے اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا. پھر انہوں نے فریاد کی تو لکھا ہے کہ اس کا جی جو ہے وہ غمگین ہو. آگے پڑھیے 17 ہے. پھر بنی امون کٹھے ہو کر جلاد میں خیمہ زن ہوئے، اور بنی اسرائیل بھی فراہم ہوئے کہ مصفا میں خیمہ زن ہوئے. تب جلاد کے لوگ اور سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے وہ کون شخص ہے جو بنی امون سے لڑنا شروع کرے گا؟ وہی جلاد کے سب باشندوں کو کا حاکم ہوگا. کہتے ہیں کون آ گیا ہے؟ ہاں دوسرے لفظوں میں یہ کون آ گیا جو جلاد سے لڑنے کے لیے بنی امون سے لڑنے کے لیے کون آ گیا ہے؟ ہاں جی 11واں باب پڑھیے جی. اور جلادی افتاح بڑا زبردست سورما اور کسبی کا بیٹا تھا، اور جلاد سے افتاح پیدا ہوا تھا. اور جلاد کی بیوی کے بھی اس سے بیٹے پیدا ہوئے. اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتاح کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی کیونکہ تو غیر عورت کا بیٹا ہے. تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ جو ایک طرح سے اس کے نیگیٹو پوائنٹ تھے. ایک تو یہ کسبی کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا اس کا یہ غیر عورت کا بیٹا تھا. اور پھر یہ توب کے اندر جو ہے وہ رہتا. 30 آیت پڑھے. تب افتاح اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر توب کے ملک میں رہنے لگا.
اور افتاح کے پاس شودے جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ پھرنے لگے۔ تو یہ جو ہے وہ جس کو چنا خدا نے افتاح کو، یہ ایک تو کسبی کا بیٹا ہے، غیر عورت کا بیٹا ہے، اسرائیلی نہیں تھی۔ چونکہ اسرائیلی نہیں تھی اس لیے اس کے بھائیوں نے اس کو نکال دیا اور توب کے ملک میں وہ جا کر وہ رہنے لگا۔ وہاں پر چونکہ وہ وہاں پہ رہتا تھا تو کچھ شودے اور بدماش لوگ بھی اس کے ساتھ جو مل کر رہنے لگے۔ تو اب چونکہ وہ رہنے لگے تو پھر ان لوگوں نے سوچا، اب پر یہ 4 آیت، اور آپ دیکھیں یہ بھی لکھا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی۔ تو لونڈی اور اس کے بیٹے کو ابراہیم کے بابت بھی لکھا کہ اس کو نکال دے، میراث ان کی نہیں۔ ہاں تو اس کو بھی انہوں نے کہا آؤٹ، کیونکہ تو کسبی کا بیٹا ہے، اور یہ پیچھے لاء بھی تھا شریعت میں کہ اگر کوئی محبوبہ کا بیٹا ہے تو یا وہ کسبی کا بیٹا ہے، تو یہ وہاں پر لاء پیچھے دیا گیا ہے کہ تو جو ہے وہ محبوبہ کے بیٹے کو جو ہے وہ میراث جو ہے وہ ڈبل دینا۔ تو اس لیے اس کو بھی نکالا گیا۔ انہوں نے کہا ابراہیم کی بیوی نے جو ہے وہ سارہ سے کہا اس کو نکال دے آؤٹ کر، تو ابراہیم نے پھر ان کو جو ہے وہ آؤٹ کیا۔ تو یہی اس کے ساتھ بھی، افتاح کے ساتھ بھی اس کو وہ انہوں نے نکال دیا، آؤٹ کر دیا کہ میراث جو ہے تیری نہیں۔ 4 آیت، اور کچھ عرصے کے بعد بنی امون نے بنی اسرائیل سے جنگ چھیڑ دی۔ تو انہوں نے پھر جنگ چھیڑ دی امونیوں نے، اور جب بنی امون بنی اسرائیل سے لڑنے کو لگے جو جلادی بزرگ چلے کہ افتاح کو توب کے ملک میں سے لے آئیں، سو وہ افتاح سے کہنے لگے تو چل کر ہمارا سردار ہو تاکہ بنی امون سے لڑے۔ تو یہ اسرائیلی کچھ گئے ہیں کہ یار تو ہماری مدد کر، ہم سے لڑ۔ آگے پڑھیے 7 ہیں، جلدی سے میں پڑھوں گا اس کو، یہ تھوڑا سا لمبا چیپٹر ہے۔ 7 اور افتاح نے جلادی بزرگوں سے کہا کیا تم نے مجھ سے دعوت کر کے مجھے باپ کے گھر سے نکال نہیں دیا؟ سب جو تم مصیبت میں پڑے ہو تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا پہلے مجھے نکالا ہے، اب مصیبت آئی تو میرے پاس آگے۔ 8 ہے، جلادی بزرگوں نے افتاح سے کہا کہ اب ہم نے پھر اس لیے تیری طرف رخ کیا کہ تو ہمارے ساتھ چل کر بنی امون سے جنگ کرے، تو ہی جلاد کے سب باشندوں پر ہمارا حاکم ہوگا۔ اور افتاح نے جلادی بزرگوں سے کہا اگر تم مجھے بنی امون سے لڑنے کو میرے گھر لے چلو اور خداوند ان کو میرے حوالے کر دے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا؟ تو اس نے یہ پہلے کنڈیشن رکھ دی کہ اگر میں نے فتح پالی تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا، یعنی مجھے پھر رکھ لو گے؟ ہاں پہلے تو مجھے نکالا ہے تو اب مجھے حاکم قبول کر لو گے؟ 10 ہے، جلادی بزرگوں نے افتاح کو جواب دیا کہ خداوند ہمارے درمیان گواہ ہو، یقیناً جیسا تو نے کہا ہم ویسا ہی کریں گے۔ تب افتاح جلادی بزرگوں کے ساتھ روانہ ہوا، لوگوں نے اسے اپنا حاکم اور سردار بنایا، اور افتاح نے مصفا میں خداوند کے آگے اپنی سب باتیں کہہ سنائیں۔ تو یہ آپ دیکھیں ہے یہ خدا سے ڈرنے والا۔ ہاں مصفا میں آ کر اس نے سارا میٹر ہی خدا کو بتا دیا۔ ہاں سب ایک بات اس نے خدا کو بتا دی۔ تو یاد رکھیے یہ خدا کے ساتھ کلوز فیلوشپ کی بات ہے۔ افتاح اگرچہ وہ رہتا توب میں تھا لیکن پھر بھی اسے یہوہ خدا کا پتہ ہے، اسے ساری باتیں اپنے خداوند کو بتائی۔ اس لیے معاملات کو خدا کے ساتھ ڈسکس کیا کریں، اس کو بتایا کریں کہ یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ بات چل رہی ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں؟ تو یہ اس نے یہاں پر ڈسکس کیا۔ آگے پڑھیے 12۔ اور افتاح نے بنی امون کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تجھے مجھ سے کیا کام جو تو میرے ملک میں لڑنے کو میری طرف آیا ہے؟ بنی امون کے بادشاہ نے افتاح کے ایلچیوں کو جواب دیا، اس لیے کہ جب اسرائیلی مصر سے نکل کر آئے تو نون سے یبوک اور یردن تک جو میرا ملک تھا انہوں نے چھین لیا، سو اب تو ان علاقوں کو صلح سلامتی سے مجھے پھیر دے۔ تب افتاح نے پھر ایلچیوں کو بنی امون کے بادشاہ کے پاس روانہ کیا۔ تو یہ مطلب ہے وہ ایلچی بھیج رہا ہے جو ان کے ساتھ جو ہے میٹر کو بیان کر رہے ہیں۔ 15۔ اور یہ کہلا بھیجا کہ افتاح یوں کہتا ہے کہ اسرائیلیوں نے نہ تو مواب کا ملک نہ بنی امون کا ملک چھینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے چھینا ہے۔ اس نے کہا کہاں چھینا ہے ابھی؟ ہم نے تو نہیں چھینا تمہارا ملک۔ یہ افتاح ان کو کہہ رہا ہے، اور آگے سنیے وہ کیا کہتا ہے 16۔ بلکہ اسرائیلی، وہ کہتا ہے چھینا نہیں بلکہ اسرائیلی، جب مصر سے نکلے اور بیابان میں چھانتے ہوئے بحر کلزم تک آئے اور قادس میں پہنچے تو اسرائیلیوں نے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کی اور کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اپنے ملک سے ہو کر گزر جانے دے، لیکن ادوم کا بادشاہ نہ مانا۔ تو کہتا ہے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں گزر جانے دو لیکن تم مانے نہیں۔ اسی طرح انہوں نے مواب کے بادشاہ کو کہلا بھیجا اور وہ بھی راضی نہ ہوا، چنانچہ اسرائیلی قادس میں رہے۔
تب وہ بیابان میں ہو کر چلے اور ادوم کے ملک اور مواب کے ملک کے باہر چکر کاٹ کر مواب کے ملک کے مشرق کی طرف آئے اور نون کے اس پار ڈیرے ڈالے، پر مواب کی سرحد میں داخل نہ ہوئے، اس لیے کہ مواب کی سرحد ارنون تھا۔ پھر اسرائیلیوں نے موریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس، جو حسبون کا بادشاہ تھا، ایلچی روانہ کی اور اسرائیلیوں نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اجازت دے دے کہ تیرے ملک میں سے ہو کر اپنی جگہ کو چلے جائیں، پر سیہون نے اسرائیلیوں کو اتنا اعتبار نہ کیا کہ ان کو اپنی سرحد سے گزرنے نہ دے، بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو جمع کر کے یاز میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں سے لڑا، اور خداوند اسرائیل کے خدا نے سیہون اور اس کے سارے لشکر کو اسرائیلیوں کے ہاتھ میں کر دیا اور انہوں نے ان کو مار لیا۔ سو اسرائیلیوں نے موریوں کو جو وہاں کے باشندے تھے سارے ملک پر قبضہ کر لیا، اور وہ ارنون سے یبوک تک اور بیابان سے یردن تک اور اموریوں کی سب سرحدوں پر قابض ہو گئے۔ 23 پس خداوند اسرائیل کے خدا نے موریوں کو ان کے ملک سے اپنی قوم اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا۔ سو کیا تو اب اس پر قبضہ کرنے پائے گا؟ کیا جو کچھ تیرا دیوتا کموز تجھے قبضہ کرنے کو دے دے تو اس پر قبضہ نہ کرے گا؟ پس جس کو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خارج کر دیا، ہم بھی ان کے ملک پر قبضہ کریں گے۔ یہ سمجھ آئی جی کیا اس نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہم مواب میں سے گئے، ہم نے کہا یار ہمیں گزرنے دو، انہوں نے کہا نہیں گزرنے دینا۔ ہاں جی، پھر وہ کہتا ہے موریوں کے ملک میں گئے، ان کو بھی کہا ہمیں گزرنے دو، انہوں نے بھی۔ ادوم کے ملک میں گئے، انہوں نے بھی نہیں کہا۔ تو کہتا ہے کہ خدا نے پھر ان کو وہاں سے نکالا، اور خدا نے ان کو نکالا اور ان ممالک کو ہمارے قبضے میں کر دیا۔ اب کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارا دیوتا کموز تم کو کوئی چیز دے تو کیا تم نہیں لوگے؟ یقیناً وہ لے لیں گے کہ ہمارے دیوتا نے یہ ہم کو دیا۔ تو کہتے ہیں اسی طرح یہ ملک ہم نے چھینے نہیں بلکہ یہ خدا نے ہمیں دیے ہیں، تو خدا نے ہمیں دیے تو ہم نے لے لیے بھائی۔ ہاں، اس میں چھینا ہم نے کہاں سے لے؟ تو آپ دیکھیں بار بار ایلچی بھیج کر وہ ان سے صلح کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں تم نے چھینے۔ وہ کہتا ہے کیسے چھینے بھائی؟ ہم تو نکل کے آ رہے تھے، کسی نے ہم کو ملک سے گزرنے نہیں دیا، ہم نے چھینے؟ ہم تو بھی باہر سے آتے تھے، ہم تو اندر گئے ہی نہیں، چھینے کہاں سے؟ وہ تو ہمارے خدا نے ہمیں دیے۔ ہاں، اس نے ان کو نکالا ہے اور اس نے وہ ہمیں دیے ہیں، ہم نے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، ہم تو باہر تھے۔ یہ اس نے ان کو آنسر دیا ہے۔ تو کہتا اگر تمہارا کموز دیوتا تم کو کوئی چیز دے تو تم نہیں لوگے؟ یقیناً لیں گے۔ کہتے اسی طرح یہ ہمارے خدا نے ہم کو دیے ہیں، اب ہم ان میں سے نکل نہیں سکتے۔ آگے پڑھیے گا 24ویں آیت سے، کیا جو کچھ تیرا دیوتا کموز تجھے قبضہ کرنے کو دے دے اس پر قبضہ نہ کرے گا؟ پس جس کو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خارج کر دیا، ہم بھی ان کے ملک پر قبضہ کریں گے۔ جس کو خدا نے وہاں سے نکالا ہم قبضہ وہاں پر کریں گے۔ آگے پڑھیے، اور کیا تو سپور کے بیٹے بلک سے جو مواب کا بادشاہ تھا کچھ بہتر ہے؟ بلک کس نے کہانی سنی بلک کی؟ بلک نے بلعام کو بلایا۔ ہاں، بلعام غیر قوم کا نبی تھا۔ ہاں جی، اس نے کہا کہ لعنت کر ان پر۔ ہاں، اور وہ لعنت کرتا تھا، منہ سے برکت نکلتی تھی۔ اور میں نے بتایا بلعام کو پھر موسیٰ نے آ کے قتل کیا وہاں۔ تو آج جنازے پہ وہاں پر وہ ان کا پادری کوئی آیا تھا، تو اس نے وہ ورس بولی کہ کاش میں صادقوں کی موت مروں۔ شفاقت صاحب میں نے اس کو بتایا، تو یہ بلعام کی ڈیزائر تھی، کیا اس نے نہیں ہے، صرف خواہش تھی کہ کاش صادقوں کی، یعنی جیسے یہ اسرائیلی ہیں ایسے میں مروں جن کی طرف خدا ہے، ڈیزائر تھی۔ اور وہ خادم کہہ رہا تھا خدا کا بندہ بلعام کہتا ہے کاش میں صادقوں کی موت۔ میں کہا وہ تو خدا کا بندہ ہے، خدا کا ہوتا تو موسیٰ اس کو وہ مارتا، وہ تلوار سے مارتا۔ تو مطلب ہے کہ ٹھیک پتہ نہیں ہوتا اور خادم ایسے بیان کر دیتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ، اور کیونکہ نالج کم ہوتا ہے، پوری نہیں سمجھ ہوتی، سنی سنائی باتیں کرتے، نہ کسی سے سیکھا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو گیت بھی وہ گا رہے تھے، وہ جو یہ سنال پریتی جنابی، تو وہ بھی کہتا ہے، داؤد کہتا ہے جی وہ تمہیں جاڑ بیابان میں چھوڑ آئیں گے۔ میں نے کہا داؤد کی طرح زبور نہیں ہے، یہ گیت ہے بھائی۔ تو مطلب ہے کہ غلطیاں اس طرح سے جو کر جاتی ہیں۔ تو بلعام کا چونکہ آ گیا بیچ میں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ غیر قوم کا نبی اور وہ کہہ رہے خدا کا بندہ۔
موسیٰ نے اس کو آگے تلوار سے آگے خود قتل جو ہے وہ کیا. کیوں؟ کیونکہ پیسوں کے لیے لالچ کی خاطر وہ خدا کی قوم پر لعنت کر رہے ہیں. ہاں جی. تو بعض لالچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا اس سے. ہاں وہ خدا کے لوگوں کے اگینسٹ بول جاتے ہیں جو کچھ مرضی. ہاں تو یاد رکھیں جسے خدا نے برکت دینی اسے برکت ہی ملنی، جتنا مرضی بولتے رہو ان کے خلاف. ہاں جی. تو یہ وہاں پر تو کہتا ہے کہ کیا تو مواب کے جو بادشاہ ہے بلک اس سے بہتر ہے، یعنی اس کو ہم نے شکست دی تو کیا چیز ہے، یہ مانی ہے. اس کو ہم نے تو میرے اور آپ کے پاس اگزامپل ہے. ابلیس تنگ کرے اس کو کہا کرے، تجھے پتہ نہیں تیرے بڑے جو باس ہے اس کو ہمارے یہ سمسی نے صلیب پر شکست دی، تو ہمیں تنگ کرتا ہے، پھر ہی کیا اوقات ہے. تو یہ اس نے بیسکلی یہ کہا ہے. آگے پڑھیے 25ویں. کیا تو صفور کے بیٹے بلک سے مواب کا بادشاہ تھا کچھ بہتر ہے؟ کیا اس نے اسرائیلیوں سے کبھی جھگڑا کیا یا کبھی ان سے لڑا جب اسرائیلی حسبون اور اس کے قصبوں اور ایروئیر اور اس کے قصبوں اور ان سب شہروں پر جو ارنون کے کنارے 300 برس سے بسے ہیں، تو اس عرصے میں تم نے ان کو کیوں نہ چھڑا لیا؟ کہتا 300 برس سے ہم بسے ہیں تو پہلے کیوں نہیں تم نے چھڑایا؟ آج تو جو ہے وہ کہتا کہ یہ علاقے میں دے دو. 27. غرض میں نے تیری خطا نہیں کی بلکہ تیرا مجھ سے لڑنا تیری طرف سے مجھ پر ظلم ہے. کہتا ہے کہ میرا کچھ نہیں گناہ، میں نے کوئی خطا نہیں کی، تیرا مجھ سے لڑنا جرم ہے کیونکہ 300 برس سے ہم یہاں پر موجود ہیں بیٹھے ہوئے. تو کہتا ہے یہ علاقے چھوڑ دو. آگے پڑھیے. پس خداوند ہی جو منصف ہے بنی اسرائیل اور بنی امون کے درمیان آج انصاف کرے. کہتا ہے خدا انصاف کرے گا. آگے پڑھیے. لیکن بنی امون کے بادشاہ نے افتاح کی یہ باتیں جو اس نے اسے کہلا بھیجی تھی نہ مانی، اس نے نہیں مانی. آگے پڑھیے 29. تب خداوند کی روح افتاح پر نازل ہوئی اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مصفا میں آیا اور جلاد کے مصفا سے بنی امون کی طرف چلا. اور افتاح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا اور میں اس کو سوکھنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا. 32. تب افتاح بنی امون کی طرف سے ان سے لڑنے کو گیا اور خداوند ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا اور اس نے ایروئر سے منی تک جو 20 شہر ہیں ابیل کرامیم تک بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو مارا. اس طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے. تو منت اس نے مانی ہے جی کہ اگر تو مجھے کامیاب کرے تو جو جب میں واپس آؤں گا تو میرے سامنے آئے گا، میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر چڑھاؤں گا. یہ اس نے منت مانی تو خدا نے پھر اس کو فتح دی. اور جب وہ پھر گھر واپس آیا تو آگے پڑھ لیں ذرا 34. اور افتاح مصفا کو اپنے گھر میں آیا اور اس کی بیٹی طبلے بجاتے نازی اس کے استقبال کو نکل کر آئی اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹا نہ تھا. جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا ہائے میری بیٹی تو نے مجھے پست کر دیا، جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے کیونکہ میں نے خدا ان کو زبان دے دی اور میں پلٹ نہیں سکتا. یہ عجیب منت، ہاں جو کہہ دیا ہے وہ کرنا ہے. یہ افتاح قصبی کا بیٹا اس کو سمجھ ہے. اور آج جو خدا کے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے. کئی دفعہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں کروں گا، کرنا نہیں. ہاں آگے پڑھیے ذرا 36 ہیں. وہ کہتا ہے میں نے خداوند کو زبان دی پلٹ نہیں سکتا. اس نے اسے کہا اے میرے باپ تو نے خداوند کو زبان دی ہے سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی تیرے ساتھ کر، تو وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا. پھر اس نے اپنے باپ سے کہا میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہم جولیوں کے ساتھ اپنے کموار پان پر ماتم کرتی پھروں. اس نے کہا جا، اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی اور وہ اپنی ہم جولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کموار پان پر ماتم کرتی پھری. اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی. اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا. سو بنے اسرائیل میں یہ دستور چلا کہ سال بسال اسرائیلی عورتیں جا کر
برس میں 4 دن تک افتاح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھی. یہ صرف 5 منٹ اور لے، 9 بج گئے، صرف 5 منٹ اور. تو یہ اس نے خدا کے ساتھ منت مانی کہ جب میں واپس آؤں جیت کر، اگر تو مجھے فتح دے تو جو گھر میں سب سے پہلے مجھے ویلکم کرے، استقبال کرے، اسے میں سوگتنی قربانی کے طور پر گزران دوں. یہ اس نے منت مانی ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور پوری نہ کرے. خدا کہتا ہے بھی نہیں مان، میں نے کہا ہے مان، نہ مان منت. بھئی خود ہی تو نے کہا ہے نا، افتاح جلادی نے خود ہی کہا، خود مانی منت، اس لیے اس کو کرنا تھا. لوگ کہتے ہیں، بڑے مفسرین بھی کہہ دیتے ہیں کہ شاید اس نے منت نہیں مانی. نہیں، جو اس نے کہا ہے، اس نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے. بیٹی بھی ہے وہ تابع دار. اس نے کہا جیسا میرے باپ نے زبان دی ہے ویسا ہی کہا. بیٹی بھی اس نے یہ کہا کہ جو تو نے زبان دی اپنے خدا کو ویسا کر. اس کا مطلب اس نے ویسا ہی کیا. یہ منت بدل بھی سکتی تھی. کیسے؟ کہ پیچھے لا تھا کہ اگر بیٹی کمواری ہے اور اگر وہ منت مانتی ہے تو باپ کو جو پتہ چل جائے تو پھر وہ مطلب ہے کہ نہیں چینج ہو سکتی خدا سے. خدا اس کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا. یعنی اگر بیٹی مانتی ہے، لیکن یہاں پر کس نے مانی؟ باپ نے خود مانی. باپ ہیڈ تھا گھر کا. اسی طرح سے اگر میاں بیوی ہے، بیوی منت مانتی ہے تو وہ بھی، اگر اس کا ہسبینڈ ایگری نہیں ہے تو وہ بھی کینسل ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہسبینڈ بھی ایگری ہے، بیوی بھی ایگری ہے، تو پھر اس کو پورا کرنا لازم ہے. اگر ہسبینڈ نے مانی ہے تو پھر تو پکا لازم ہے. اگر بیوی مانتی ہے اکیلی، ہسبینڈ کہتا ہے کہ نو ایسا نہیں ہو سکتا، تو کینسل ہو سکتی ہے. یہ پیچھے لا گنتی کی کتاب غالباً اس کا 22واں باب، شاید یہ 6واں باب، اس طرح سے ہے، وہاں پہ پوری تعلیم ہے. تو یہ بھی اگر تو بیٹی نے مانی ہوتی تو چینج ہو سکتی تھی، لیکن یہاں پر کس نے مانی ہے، اس لیے چینج نہیں ہو سکتی. ایک اور بھی طریقہ تھا کہ پہلوٹے پہلے ہی خدا نے، پہلوٹے پہلے ہی خدا کے تھے. یہ پہلوٹی پہلے ہی خدا نے چھڑائی ہوئی تھی. جو لاسٹ سنڈے کو بھی میں نے پریچ کیا نا کہ سارے پہلوٹے خدا کے تھے. یہ بھی پہلوٹی تھی، صرف بیٹی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا. یہ بھی خدا کی تھی اور پہلے اس نے چھڑا لی تھی فدیہ کی رقم دے کر. جو سنڈے کو میں نے پریچ کیا، فدیہ کی رقم دی اس نے، تو وہ پہلے اس نے چھڑا لی تھی، اس لیے وہ نہ بھی کرتا تو بھی ٹھیک تھا. لیکن تو بھی منت جب مانی ہے تو اس کو پتہ ادا کرنا ہے. اس لیے لکھا ہے تیرا منت نہ ماننا بہتر ہے کہ تم منت مانے اور پھر ادا نہ کرے. ایک ہمارے پاس نئے نام اعمال کی کتاب 5ویں باب میں سٹوری آتی ہے حننی اور سفیرہ کی. وہاں پر سفیرہ نے خالی منت نہیں مانی، دونوں نے مانی تھی. منہ سے کہہ دیا تو خداوند کا نہیں ہے تو بھئی آپ کا ہے. اگر کہہ دیا کہ یہ خداوند کا ہے، جیسے کئی کہہ دیتے یہ ہدیہ خداوند کا ہے، یہ میری رائے ہے کہ خداوند کی، مان لیتے ہیں. پھر جو ہے وہ ہاتھ پیچھے کو کھینچتے ہیں. خدا یہی کہتا ہے کہ نہیں، پہلے ہی نہیں تھا کہنا، کہہ دیا تو خدا کا ہے. اور یاد رکھیں کہ خدا انسان کی قربانی کبھی نہیں مانگی اس نے. خدا نے ہمارے پاس سٹوری ابراہم کو اور اسحاق کی آتی ہے. خدا نے وہاں پر بھی قربانی مانگی نہیں تھی اسحاق کی. آپ پڑھیں تو لکھا ہے ان باتوں کے بعد خدا نے ابراہم کو آزمایا، ٹیسٹ کیا. اس نے قربانی نہیں تھی مانگی. انسان کی قربانی 5 طرح کی قربانی خدا نے مانگی تھی. سلامتی کی قربانی، نظر کی قربانی، رضا کی قربانی، خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی. یہ 5 طرح کی قربانیاں خدا نے ہی کہا لے کے آنی، انسان کی مانگی نہیں اس نے. تو بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے سلاطین کی کتاب کے اندر 5ویں باب میں کہ وہاں پر ایک غیر قوم بادشاہ تھا. اس نے دیکھا کہ جب وہ اسرائیل سے شکست کھا رہا تھا تو اس نے دیوار پر اپنے پلوٹے بیٹے کو لا کر ذبح کر دیا، قربانی اس کی دی.
اس کو پتہ تھا کہ اسرائیلیوں کا خدا قربانیاں مانگتا ہے، تو اس لیے میں بھی اس کو قربانی سے خوش کروں. اور ایسے ہی ہوا. جب اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تو اسرائیلی پھر مغلوب ہونا شروع ہو گئے، شکست کھانا، ہارنا شروع ہو گئے. یعنی قربانی کو خدا نے اس کو جو ہے نا وہ اتنا سنجیدگی سے لیا کہ یار اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. تو پھر بھی خدا نے قربانی مانگی نہیں انسان کی، اس نے خود جو ہے اور اس کو دینی پڑی، کیونکہ اس نے ٹھہرا لیا کہ جو کوئی بھی پہلے آئے گا میں اس کو خدا کے لیے سوختنی قربانی کے لیے دوں گا. تو اس نے بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 ماہ مجھے دے دے، ذرا میں اپنی دوستوں ہم جولیوں کے ساتھ پہاڑوں پر جا کے کچھ گیت شیت اپنے ماتم کر لوں کمار پن پر. تو یہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں دستور چلا کہ برس میں 4 دن تک افتاح جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھی. تو وہ یہ پھر دستور چل گیا کہ یادگاری کی وہ اس کی جو اس کے لیے جمع ہوتی تھی 4 دن تک سال میں. یہ وہاں پر یہ دستور جو ہے وہ چلا. برسی لوگ یہاں سے لے لیتے کئی برسی کی عبادت. ہاں جی افتاح جلادی کی بیٹی کے لیے سال میں یعنی برس بعد برسی وہ کی جاتی تھی، یہاں سے اس لے لیتے اور حوالہ یہی دے دیتے ہیں. میں نے ایک خادم کو کلام سنا اس نے بھی یہ حوالہ دیا کہ یہ دیکھیں جی یادگاری کی عبادت ہے اور آج ہم اس کی بہن کی یادگاری کی عبادت کر رہے ہیں. صاف صاف اس نے کہہ دیا. یہاں پر قضات کی کتاب میں تو سسٹم ہی سارا بگڑا ہوا ہے. لکھا جو کسی کے دل میں آتا وہ کر رہا تھا. یہ حالت تھی اور لوگ اسی کو بیس بنا کے جی برسی کی عبادت. یاد رکھیں ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے رومیو خط 7واں باب پہلی ہے، وہاں پر لکھا ہے اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ مر جاتا ہے تو لکھا ہے وہ اس کی شریعت سے چھوٹ گئی. سمپل سادہ بات. یعنی اگر کسی کا جیون ساتھی چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے وہ چلا کہ وہ اس کی شریعت سے چھوٹ گئی. پال نے ایکچولی ایگزامپل دی، کہتا ہے کہ اسی طرح پہلے ہم لا میں تھے، شریعت کے متحد تھے، جب مسیح آ گیا تو پھر ہم اس کی غلامی سے چھوٹ گئے، شریعت سے چھوٹ گئے. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کا جو مرد اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی خامن کی تو وہ اس کی شریعت سے چھوٹ گئی. اس لیے اگر کوئی شریعت سے تو چھوٹ گئے، جب ڈیتھ ہوگی علیحدہ ہوگی وہ شریعت سے چھوٹ گئے. تو پھر بھی اگر وہ اس حوالے کو بیس بنا کر کہتا ہے کہ برسی کرنی ہے تو یاد رکھیں یہ بت پرستی ہے. بائبل میں برسی کا کوئی کنسیپٹ نہیں. مسیح پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں جیتے. لکھا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے. وہ جب زندہ ہے وہ کہتے نہیں منانی ہے. ہاں اور اگر کوئی کہے خادم کہے تو نہیں کہتے ویسے ہی جی ویسے شکر گزاری کی عبادت ہے، دعا کروانی تو بھئی اور دن نہیں ملے سال میں اسی دن ہی کروانی ہے. ہاں تو یہ منع کیا گیا بائبل میں. اس سے کوئی نہیں. اب سب سے بڑا ہمارا باپ ابراہم ایمانداروں کا، کوئی اس نے سارا کے لیے کوئی برسی نہیں کی، کوئی تیسرا نہیں کیا، کوئی 10واں نہیں کیا، کوئی 40واں کچھ نہیں اس نے کیا. بائبل میں کچھ نہیں ہے. ہاں جی بائبل میں نہ کوئی لا جو ہے وہ دیا گیا ہے. بائبل میں ایک ہی لا ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ، اور جو زندہ ہے مجھ پر ایمان رکھتا ہے اب تک کبھی نہ. تو یہ اس حوالے کو اگر کوئی بیس بنا کے کہتا ہے نا کہ یادگاری کی بات، تو یہاں پہ تو بھائی کنڈیشن اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ جس کے دل میں جو کچھ آتا تھا وہ کاروں نے پہاڑوں پر جائیں ذرا نغمے شغمے گوائیں. ہاں اس کی بیٹی ایسے ہو گئی ہے، کماری جو ہے ہو گئی. تو تعلیم کوئی نہیں، وہ خود اپنی سوچ سے کر رہے ہیں. خدا نے کوئی لا جو ہے ویسا نہیں دیا. آمین. لیکن افتاح جلادی جو کچھ نے منت مانی اس نے پوری کی. یہ ہمارے لیے لیسن ہے. اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے تو مانے اور ادا نہ کرے. آگے لکھا کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو نیچے زمین پر ہے. مطلب ہے وہ بڑا خدا ہو اور اگر تو مانے گا تو وہ پھر اوپر سے کہے گا کہ لا بھائی تو نے یہ کہا تھا پورا کر، نہیں کرے گا تو پھر سزا جو ہے وہ ملے گی. اور آپ دیکھیں حننی اور سفیرہ دونوں نے ایکا کر لیا، نہ کیا پورا. اور پطرس نے کہا کہ
हनन्याह उसके इतने को बेची, उसने कहा इतने को बेची, फौरी डेथ। हाँ, क्योंकि पीछे मन्नत मानी गई है। सफ़ीरा आई थोड़ी देर बाद, उससे भी पूछा कि क्या इतने कोई प्लॉट बेका? कहता हाँ इतने को बिके। वो भी फौरी वहाँ पर डेथ। तो लिखा है कलीसिया पर बड़ा खौफ छा, उस वाक़े से कलीसिया पर खौफ छा। तो इसलिए अज़ीज़ बहनों और भाइयों, लेसन हमारा खुदा वो कहता है कि भाई नहीं मानना तो ठीक है, मान लिया तो फिर खुदा का है। इफ्ताह ने कह दिया तो इसका मतलब वो खुदा किया है, फिर उसने उसको पूरा किया। गॉड ब्लेस। आइए कोई भी जमात में से बुलंद आवाज़ के साथ खुदा की शुक्र।